بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ سافٹ ویئر ڈیزائن اینڈ آرکیٹیکچر میں جو ہے ہمارا یہ لیکچر نمبر 13 ہے۔ تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم جو ہے بیسکلی جو ہے ہم سافٹ ویئر آرکیٹیکچرل سٹائلز، جن کو ہم سافٹ ویئر آرکیٹیکچرل پیٹرن بھی کہتے ہیں، ہم جو ہے ان کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس سافٹ ویئر آرکیٹیکچرل سٹائلز اور پیٹرنز کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں، کون کون سی جو ہے ہمارے پاس بیسک ٹائپس ہوتی ہیں، پھر ان ٹائپس کی فردر جو ہے وہ کون سی سب کلاسز ہوتی ہیں۔ تو پریویس لیکچر میں ہم نے جو ہے اس کی ہائرارکل سافٹ ویئر آرکیٹیکچرل سٹائل اور ہمارے پاس دوسرا جو تھا ڈسٹریبیوٹیڈ سافٹ ویئر آرکیٹیکچرل سٹائل کی ہم نے بات کی تھی۔ تو ہائرارکل سافٹ ویئر آرکیٹیکچر میں ہمارے پاس جو تھا لیئرڈ آرکیٹیکچر تھا، جس میں جو ہے ہم ڈفرینٹ لیولز بناتے ہیں، ایک سافٹ ویئر کے ڈفرینٹ جو ہے وہ لیئرز بناتے ہیں اور پورے کے پورے سسٹم کو جو ہے ان ملٹیپل لیولز میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں۔ تو اس کی جو دوسرا جو ہم نے ڈسکس کیا تھا پریویس لیکچر میں، وہ تھا ہمارے پاس ڈسٹریبیوٹیڈ سافٹ ویئر آرکیٹیکچر، جس میں ہم نے جو ہے وہ کلائنٹ اینڈ سرور سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کی بات کی تھی۔ دوسرا جو ہے ہم نے سروس اورینٹیڈ آرکیٹیکچر کی بات کی تھی۔ تو کلائنٹ اینڈ سرور جو ہے اس کے بعد ہم نے ملٹیپل ہمارے پاس جو سرور کی ٹائپس ہیں، جس طرح سے اپلیکیشن سرور تھا، ہمارے پاس فائل سرور تھا، ڈیٹا بیس سرور تھا۔ تو یہ ہم نے جو ہے پریویس لیکچر میں، تو کلائنٹ سرور میں بیسیکلی ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہمارے پاس جو ہے ایک جو ہے وہ کلائنٹ ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ سروس پرووائڈر یعنی کہ سرور ہوتا ہے۔ تو کلائنٹ جو ہے وہ سروسز کو یوز کرنے کے لیے جو ہے وہ سرور سے ریکویسٹ کرتا ہے اور اس کی سروسز کو یوز کرتا ہے۔ تو اس کی سب سے جو مین ایگزامپل ہم نے جو ہے وہ دی تھی، وہ تھی ہمارے پاس ورلڈ وائڈ ویب کی، جو ہے اس کلائنٹ سرور سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کو ریپرزینٹ کر رہی ہے۔ تو یہ ہمارے پریویس لیکچر کی کچھ ڈیٹیل ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے، اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ سافٹ ویئر کے اندر جو ہے ڈیٹا فلو کے لحاظ سے ریگارڈنگ ٹو ڈیٹا فلو دیر آر ٹو ٹائپس آف سافٹ ویئر آرکیٹیکچر، یعنی کہ پائپ اینڈ فلٹر اینڈ بیچ سیکوینشل۔ تو اگر ہم نے جو ہے ڈیٹا کو ایک سیکوینس میں اگر جو ہے وہ ڈیٹا کا فلو کروانا ہو، تو ہم جو ہے وہ یعنی کہ اگر ہم کہیں کہ ڈپینڈنٹلی اگر جو ہے وہ ڈیٹا کا فلو کروانا ہو، تو ہم بیچ سیکوینشل سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ہمارے پاس ڈیٹا فلو سافٹ ویئر آرکیٹیکچر جو ہے، دی ڈیٹا فلو سافٹ ویئر آرکیٹیکچر اسٹائل ویوز دی انٹائر سافٹ ویئر سسٹم ایز اے سیریز آف ٹرانسفارمیشنز آن سکسیسو سیٹس آف ڈیٹا ویئر ڈیٹا اینڈ آپریشنز آن اٹ آر انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادر۔ یعنی کہ ہمارے پاس جو ہے ہم پورے کے پورے سسٹم کو ایک ڈیٹا سیٹس کی جو ہے وہ فارم میں دیکھتے ہیں۔ تو ہر ڈیٹا جو ہے اور اس کے اوپر جو آپریشنز ہیں ڈفرینٹ جو ہے وہ ماڈیولز کے اندر، وہ جو ہے ایک دوسرے سے انڈیپینڈنٹ ہیں۔ یعنی کہ جو ہے کوئی بھی آپریشن جو ہے ہم انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ہے وہ ماڈیولز کے اوپر جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ دی سافٹ ویئر سسٹم از ڈیکمپوزڈ انٹو ڈیٹا پروسیسنگ ایلیمنٹس ویئر ڈیٹا ڈائریکٹس اینڈ کنٹرول دی آرڈر آف ڈیٹا کمپیوٹیشن پروسیسنگ۔ تو ہمارے پاس جو ہے ڈفرینٹ جو ہمارے پاس جو ہول سافٹ ویئر سسٹم ہے، ہم اس کو ڈفرینٹ جو ہے وہ پروسیسنگ ایلیمنٹس میں ڈیکمپوز کر دیتے ہیں۔ تو ایچ کمپوننٹ ان دس آرکیٹیکچر ٹرانسفارمز اٹس انپٹ ڈیٹا انٹو کورسپونڈنگ آؤٹ پٹ ڈیٹا۔ تو ہر جو ہے وہ کمپوننٹ ہے وہ جو ہے
ٹرانسفارم اٹس انپٹ ڈیٹا انٹو کورسپونڈنگ آؤٹ پٹ ڈیٹا، یعنی کہ ہر جو کمپوننٹ ہے وہ ایز اے انپٹ کے طور پر جو ہے وہ ڈیٹا کو لیتا ہے اور اس کے اوپر پروسیسنگ کر کے اس کو جو ہے اس کا آؤٹ پٹ جنریٹ کر کے فردر کسی ایلیمنٹ یا کمپوننٹ کو جو ہے وہ بائی پاس کر دیتا ہے۔ The connection between the subsystems components may be implemented as input-output streams, input-output files, buffers, piped streams or other types of connections جو ان components کے درمیان جو connections ہوتے ہیں وہ یا تو انپٹ آؤٹ پٹ اسٹریمز کی فارم میں ہوتے ہیں یا انپٹ آؤٹ پٹ فائلز یا بفرز یا جو ہے وہ پائپ اسٹریمز کی فارم میں جو ہے وہ کنیکشن ہوتے ہیں ان سب سسٹمز کے درمیان۔ تو آگے ہے ڈیٹا فلو ریگارڈلیس آف دی ٹائپ آف ٹپالوجی دی ڈیٹا مووز فرام ون سب سسٹم ٹو این ادر۔ بیسیکلی ٹپالوجی جو ہے بیسیکلی ایک فزیکل ایک انٹر کنیکشن ہوتا ہے، یعنی کہ ہم فزیکلی جو ہے وہ اگر ہم نیٹ ورک کی بات کریں تو ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپس کی ٹپالوجیز ہوتی ہیں، جس میں ہمارے پاس ہے اسٹار ٹپالوجی، بس ٹپالوجی، میش ٹپالوجی۔ تو یہ ڈفرینٹ ٹائپس کی ٹپالوجیز ہوتی ہیں جو اس چیز کو جو ہے وہ ڈیفائن کرتی ہیں کہ کسی بھی نیٹ ورک یا سسٹم کے اندر جو ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں یا ڈفرینٹ کمپیوٹرز ہیں یا نوڈز ہیں یا جو ہے وہ جو ماڈیولز ہیں ان کے درمیان وہ جو ہے آپس میں فزیکلی کس طرح سے کنیکٹڈ ہیں۔ تو لیکن ڈیٹا فلو آرکیٹیکچر میں جو ہے وہ جو ہے اس چیز سے جو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کمپوننٹس کے درمیان یا سب سسٹمز کے درمیان جو ہے وہ کون سی ٹپالوجی ہے۔ تو ٹپالوجی کی جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹائپس بھی ہمارے پاس ہوتی ہیں۔ ان جنرل دیر از نو انٹریکشن بٹوین دی ماڈیول ایکسیپٹ فار دی آؤٹ پٹ اینڈ انپٹ ڈیٹا کنیکشن بٹوین سب سسٹمز۔ تو ان کے درمیان جو ہے بیسیکلی انپٹ اور آؤٹ پٹ جو ہے وہ کنیکشنز ہوتے ہیں ان سب سسٹمز کے درمیان۔ ون سب سسٹم کین بی سبسٹیوٹیڈ بائی این ادر وداؤٹ افیکٹنگ دی ریسٹ آف دی سسٹم۔ تو یہ جو ہے جب ہم گڈ ڈیزائن کی پراپرٹیز کو ڈسکس کر رہے تھے کہ گڈ ڈیزائن جو ہے وہ جو ایک اچھا سافٹ ویئر ڈیزائن ہے اس کے اندر کون کون سی جو ہے وہ پراپرٹیز ہونی چاہیے، تو ہم نے ڈفرینٹ ٹائپس کی اس کی ایٹریبیوٹس کو ڈسکس کیا تھا، جس میں ہمارے پاس ایفیشنسی تھی، جو ہے وہ ہمارا جو سافٹ ویئر سسٹم ہے وہ آرکیٹیکچر جس آرکیٹیکچر کی بیس پہ ہم سافٹ ویئر سسٹم بنا رہے ہیں وہ جو ہے ایفیشینٹ ہونا چاہیے، جو ہے ہم اس کے اندر ہم ری یوزیبلٹی یعنی کہ اس کے ڈفرینٹ ماڈیولس کو ہم جو ہے کسی جو ایگزسٹنگ ہمارے پاس سسٹم ہے اس کے ماڈیولس کو کسی جو ہے فردر سافٹ ویئر سسٹم کے اندر یوز کر سکیں۔ اس کے بعد تھا ہمارے پاس پورٹیبلٹی، انٹر آپریٹیبلٹی، یعنی کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ فردر جو ہے سسٹمز کے ساتھ جو ہے وہ ہم اس کو انسٹال کر سکیں، اس کو جو ہے وہ ڈپلائی کر سکیں۔ تو یہاں پہ جو ہے یہی بات ہو رہی ہے کہ ون سب سسٹم کین بی سبسٹیوٹیڈ بائی این ادر وداؤٹ افیکٹنگ دی ریسٹ آف دی سسٹم۔ تو ہم نے فنکشنل انڈیپینڈنسی کی بات کی تھی کہ ہمارے جو سسٹم کے ماڈیولز ہونے چاہیے وہ جو ہے انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے، یعنی کہ اگر ہم ایک ماڈیول کے اندر کوئی ماڈیفیکیشن کرنا چاہیں، ایک ماڈیول کو چینج کرنا چاہیں، تو جو جتنے بھی باقی کے ہمارے ماڈیولز ہیں یا سب سسٹمز ہیں ان کے اوپر کوئی اثر نہ پڑے، یعنی کہ جس ماڈیول کے اندر ہم کوئی چینجنگ لانا چاہ رہے ہیں وہ چینجنگ جو ہے یا الٹریشن جو ہے یا ماڈیفیکیشن جو ہے وہ صرف اور صرف اسی ماڈیول کے اندر رہنی چاہیے جس میں ہم چینج کرنا چاہ رہے ہیں۔ Since each subsystem does not need to know the identity of any other subsystem, modifiability and reusability are important property attributes of the data flow architecture۔ تو جس طرح ہم نے ابھی جو ہے وہ بات کی ہے کہ ہم جو ہے ماڈیفائیبلٹی اور ریوزیبلٹی جو ہے اس ڈیٹا فلو آرکیٹیکچر کی جو ہے وہ امپورٹنٹ ایٹریبیوٹس ہیں، یعنی کہ ہم اپنے سسٹم کو
یعنی کہ ڈیٹا فلو آرکیٹیکچر کو ہم آسانی سے ماڈیفائی کر سکتے ہیں. اس کے جو ہے ڈفرینٹ ماڈیولز، کسی ایگزسٹنگ سسٹم کے ماڈیولز کو ہم جو ہے ان فیوچر جو ہے ڈفرینٹ ماڈیولز کو کسی کرنٹ سافٹ ویئر سسٹم کے ماڈیولز کو ہم فیوچر سافٹ ویئر سسٹم میں جو ہے وہ ری یوز کر سکتے ہیں. اور اس کے جتنے بھی ڈیٹا فلو سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کے جتنے بھی جو ہے وہ ماڈیولز ہوتے ہیں، وہ جب دیکھیں ہم فنکشنل انڈیپینڈنسی کی بات کرتے ہیں، تو اگر جو ہے ان کے درمیان جو ہے وہ ہر ماڈیول کو کسی دوسرے ماڈیول کی آئیڈینٹی کا جو ہے علم ہونا لازمی ہے، یعنی کہ وہ تو پھر جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ انڈیپینڈنسی تو نہ رہی. تو ہم جو ہے ڈیٹا فلو سافٹ ویئر آرکیٹیکچر میں فنکشنل انڈیپینڈنسی کا ہونا جو ہے وہ لازمی ہے. تو اس کی جو ہے ہمارے پاس ڈیٹا فلو سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کی ہمارے پاس دو ٹائپس ہیں، جس میں ہمارے پاس بیچ سیکوینشل ہے اور ہمارے پاس جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو پائپ اینڈ فلٹر ہے. تو بیچ سیکوینشل میں اگر ہم نے جو ہے ایک سیکوینس میں جو ہے ڈیٹا کو اگر جو ہے وہ ڈیٹا کا فلو کروانا ہو، تو ہم جو ہے اس کو اس کے اندر بیچ سیکوینشل کے اندر ہمارا جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے وہ ایک سیکوینس میں جو ہے وہ ٹریول کرتا ہے یا ٹرانسمٹ ہوتا ہے. ان بیچ سیکوینشل آرکیٹیکچر ایچ ڈیٹا ٹرانسفارمیشن سب سسٹم اور ماڈیول کین ناٹ اسٹارٹ اٹس پروسیس انٹل اٹس پریویس سب سسٹم کمپلیٹس اٹس کمپٹیشن. تو ہم نے جو ہے ایک جب بیچ سیکوینشل کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ ایک سیکوینس میں فلو ہونا چاہیے. یعنی کہ اگر ایک ماڈیول یا سب سسٹم جو ہے وہ اس کے اندر ڈیٹا ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے، تو وہ جو ہے جو فردر ماڈیول ہے وہ تب تک ویٹ کرے گا جب تک پریویس سب سسٹم جو ہے اپنی کمپیوٹیشن کو کمپلیٹ نہیں کر لے گا. ڈیٹا فلو کیریز اے بیچ آف ڈیٹا ایز اے ہول فرام ون سسٹم ٹو اندر. یعنی کہ اس ڈیٹا فلو بیچ سیکوینشل ڈیٹا فلو سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کے اندر جو ہے ڈیٹا وہ ایک بیچ کی صورت میں ایک پیکج کی صورت میں جو ہے وہ ٹریول کرتا ہے فرام ون سب سسٹم ٹو اندر سب سسٹم. تو یہ جو ہے ہمارے پاس جو فرسٹ ماڈیول ہوتا ہے وہ جو ہے ویلیڈیٹ کرتا ہے ٹرانزیکشن ریکویسٹ کو، یعنی کہ ڈیٹا کو انسرٹ کرنا ہے، ڈیلیٹ کرنا ہے یا پھر اپڈیٹ کرنا ہے. اور جو نیکسٹ ہمارے پاس ماڈیول ہوتا ہے وہ جو ہے اس تمام کے تمام ڈیٹا کو جو ہے تمام کے تمام ٹرانزیکشن ریکارڈز کو جو ہے وہ اس کی ایک اسینڈنگ آرڈر میں جو ہے وہ پرائمری کی بیس پہ جو ہے اسینڈنگ آرڈر میں اس کو سارٹ کرتا ہے. اور جو ہمارے پاس اپڈیٹ ماڈیول ہے نمبر 3 updates the master file with the sorted transaction request and then the report module generates a new list. تو یہ ہمارے پاس بیچ سیکوینشل ڈیٹا فلو کے ڈفرینٹ ہمارے پاس ماڈیولز ہیں. سب سے پہلے جو ہے جو ہماری جو ٹرانزیکشن ریکویسٹ جو ہے وہ ویلیڈیٹ ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے ہمارا جو ہے ایک کہہ لیں سارٹ جو ماڈیول ہے وہ ٹرانزیکشن ریکارڈ کو جو ہے وہ پرائمری کیز کی بیس پہ ایک اسینڈنگ آرڈر میں سارٹ کرتا ہے، اس کو ایک آرڈر میں ارینج کرتا ہے. اور اس کے بعد اپڈیٹ ماڈیول جو ہے وہ جو ہے اس سارٹیڈ ٹرانزیکشن ریکویسٹ کو جو ہے وہ اپڈیٹ کرتا ہے. دین رپورٹ ماڈیول جنریٹس اے نیو لسٹ. تو یہ ہمارے پاس اس کا ایک اسٹرکچر ہے بیچ سیکوینشل سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کا. دا آرکیٹیکچر از ان اے لینئر ڈیٹا فلو آرڈر. یعنی کہ جو ہے ایک یہاں سے ڈیٹا جو ہے پہلے یہاں پہ آئے گا، اس کے بعد یہاں پہ آئے گا، ایک لینئرلی جو ہے ڈیٹا فلو کر رہا ہے. تو اس کے بعد اپلیکیبل ڈومین، یعنی کہ ہم جو ہے اس کو کس ڈومین میں کس جگہ پہ جو ہے ہم بیچ سیکوینشل کو جو ہے وہ بیچ سیکوینشل سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کو ہم یوز کر سکتے ہیں. تو اس
اس کے ہمارے پاس بینیفٹس ہیں کچھ. ڈیٹا آر بیچڈ، جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ ایک بیچ کی صورت میں، ایک سیکوینس کی صورت میں جو ہے وہ ایک ماڈیول سے دوسرے ماڈیول کی طرف جو ہے وہ فلو کرتا ہے. یعنی کہ اگر ایک ماڈیول جو ہے وہ ڈیٹا کی ٹرانسفارمیشن کر رہا ہے تو دوسرا جو ماڈیول ہوگا وہ تب تک ویٹ کرے گا، تب تک اس پہ جو ہے وہ ٹرانزیکشن یا ٹرانسمیشن یا کوئی بھی پروسیسنگ سٹارٹ نہیں ہوگی جب تک جو پریویس ماڈیول ہے وہ اپنی کمپیوٹیشن کو کمپلیٹ نہیں کر لے گا. انٹرمیڈیٹ فائل از اے سیکوینشل ایکسیس فائل. ایچ سب سسٹم ریڈز ریلیٹڈ ان پٹ فائلز اینڈ رائٹس آؤٹ پٹ فائلس. تو ہمارے پاس جو انٹرمیڈیٹ فائل ہے وہ سیکوینشل ایکسیس فائل ہم اس کو کہتے ہیں. اور ہمارے پاس جو ہر جو سب سسٹم ہوتا ہے یا ایک ماڈیول ہوتا ہے وہ جو ہے ان پٹ کو ریڈ کرتا ہے اور جو ہے وہ آؤٹ پٹ کو جو ہے وہ رائٹ کرتا ہے. تو اس کے جو ہے وہ بینیفٹس ہیں سمپل ڈیویشنز آن سب سسٹم. یعنی کہ ہم جو ہے اس ایک کمپلیٹ ڈیٹا فلو سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کو جو ہے ہم سب سسٹم کے اندر ڈفرینٹ سب سسٹمز کے اندر جو ہے وہ آسانی سے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. سمپلی جو ہے اس کو ہم ڈیکمپوز کر سکتے ہیں. ایچ سب سسٹم کین بی اسٹینڈ الون پروگرام ورکنگ. اسٹینڈ الون ہم پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ فنکشنل انڈیپینڈنسی، یعنی کہ ہر جو ماڈیول ہوگا، ہر جو ماڈیول ہونا چاہیے یا ہر سب سسٹم یا کمپوننٹ جو ہے اس کو وہ جو ہے انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے تاکہ ہم جو ہے اس کو ایک تو ہم ری یوز کر سکیں، دوسرا جو ہے وہ فنکشنلی انڈیپینڈنسی ہونی چاہیے، تیسرا یہ کہ ہم آسانی سے جو ہے وہ ماڈیفائی کر سکیں ڈیٹا فلو سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کو. ایچ سب سسٹم کین بی اسٹینڈ الون پروگرام ورکنگ آن ان پٹ ڈیٹا اینڈ پروڈیوسنگ آؤٹ پٹ ڈیٹا. یعنی کہ ہر ماڈیول جو ہے، ہر سب سسٹم جو ہے وہ ان پٹ ڈیٹا اور جو ہے وہ اس کو ریڈ کرے اور آؤٹ پٹ ڈیٹا جو ہے وہ پروڈیوس کرے. تو یہ ہمارا آج کا لیکچر ہے. اس کے بعد جو ہے اس کی سیکنڈ جو ٹائپ ہے اس کی ڈیٹا فلو سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کی، اس کی جو سیکنڈ ٹائپ ہے پائپس اینڈ فلٹر اسٹائل، ہم اس کو نیکسٹ لیکچر میں جو ہے انشاءاللہ دیکھیں گے. تو اس کو دیکھیں. تو جو بھی آپ لوگوں کا کویشچن ہو وہ جو ہے آپ میرے سے پوچھیں. تھینک یو. اللہ حافظ.